بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار الله به، ومن شاق الله عليه. وفي رواية عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ اصل نام ان کا مالک ابن قیس تھا، لیکن ابو سلمہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ من زار اللہ بہ، ومن شاق اللہ علیہ۔ جو آدمی دوسرے کو ضرر پہنچانے کا اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ضرر اور نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان پر کوئی معاملہ تنگ کرنے کا اور اسے مشقت میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ خود اس بندے کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر نہ کسی کو ضرر پہنچانے کی اجازت ہے، نہ خود اپنے اوپر ضرر لاگو کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے عام طور پر یہ حکم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر نہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ خود اپنے آپ کو نقصان دینے کی اجازت ہے۔ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ لہذا کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل جس کے اندر خود اپنا نقصان ہو، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کی بھی شریعت نے گنجائش نہیں دی۔ اور کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو ضرر پہنچاتا ہے۔ اپنے مال کو ضائع کرنا، اپنے مال کو تلف کر دینا، یا بنی بنائی گھر کی کوئی چیز توڑ دینا، گھر کے ساز و سامان کو توڑ دینا، گھر کی اشیاء کو توڑ دینا، اپنی مملوکہ چیزوں کو، لوگ کہتے ہیں نا میری چیز ہے، میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، یہ تو میری اپنی چیز ہے۔ تو شریعت نے اپنی چیزوں کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ آپ کی سواری ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کو مبارک، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی سواری کو، اپنی گاڑی کو جلانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ بھئی میری چیز ہے، میں جیسے چاہوں کروں، جیسا چاہوں معاملہ کروں، کون مجھے روک سکتا ہے؟ تو کوئی قانون روکے نہ روکے آپ کو اپنی چیز تلف کرنے اور ضائع کرنے پر، لیکن دین اسلام اس سے روکتا ہے۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا نقصان کریں، اس کی بھی اجازت نہیں، اور اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان کریں۔ پہلے زمانے میں لکڑی کے جب گھر ہوا کرتے تھے، لکڑی کی چھتیں ہوا کرتی تھی، تو لکڑی کی چھتوں میں وہ گارڈر کے طور پر لکڑی کے شہتیر استعمال ہوتے تھے۔ فقہائے کرام نے اپنی فقہی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، کوئی آدمی چھت میں لگے ہوئے شہتیر، جیسا کہ آج چھت میں لگا ہوا کوئی گارڈر جو چھت میں لگا ہوا ہے اور چھت بھی موجود ہے، توڑی نہیں جا رہی، کوئی یہ کہے کہ میں چھت میں لگے ہوئے شہتیر کو یا گارڈر کو میں تمہیں بیچتا ہوں، شریعت نے کہا کہ یہ بیچنا ہی جائز نہیں،
اس لیے ناجائز ہے کہ جب تک اپنی چھت کو توڑے گا نہیں، اس گارڈر کو یا اس شہتیر کو، اس لکڑی کے تنے کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے پہلے اپنی چھت کو توڑنا پڑے گا۔ چھت ٹوٹے گی تو وہ گارڈر یا وہ لکڑی کا تنا حاصل ہوگا، پھر جا کر جو ہے نا آدمی بیچ پائے گا۔ اور اپنی چھت کو توڑ دینا یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے بڑی اہم اور غلط فہمی کا ازالہ فرمایا گیا اس حدیث کے اندر کہ اپنا نقصان پہنچانا یہ کہہ کر کہ بھائی میری چیز ہے، میرا مال ہے، اپنے مال کے ساتھ میں جیسے چاہوں برتاؤ اور رویہ رکھوں، جیسے چاہوں معاملہ کروں، ضائع کروں تو استعمال کروں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی کہ اپنی چیزوں کو بھی نقصان پہنچانے کی شرعاً اجازت نہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی کسی دوسرے کی چیز ہے تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ من ضار ضار اللہ بھی، جو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ خود اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اگر دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ سب سے پہلے اس نقصان کا خمیازہ مجھے خود کو بھگتنا پڑے گا، اس نقصان کا اثر مجھ تک بھی پہنچے گا، میری آل اولاد تک، میرے اہل و عیال تک بھی پہنچے گا۔ ومن شاق شاق اللہ بھی، اسی طرح جو آدمی کسی کو مشقت میں ڈالے، کسی کو جو ہے تکلیف میں ڈالے یا کسی کا معاملہ مشکل کر دیں تو اللہ جل شانہ اس پر بھی معاملے کو مشکل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ایسا معاملہ ہے، حدیث مبارک کے اندر جیسا کہ آگے بھی روایت آ رہی ہے، قابل لعنت عمل قرار دیا کہ ملعون من ضار مؤمنا او مکر بھی، کہ وہ آدمی ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ حالانکہ یہ لعنت والا عمل ایسا ہے کہ جو شیطان پر مردود پر پڑا وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی، کسی مسلمان پر لعنت کرنا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف۔ لعنت کا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر عام خصوصیت کے ساتھ خواتین کی زبانوں پر یہ جملہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ بچوں سے کوئی اگر ایسی شرارت سرزد ہو گئی جو ناگوار گزرے تو یہ جملہ زبان پر آ جاتا، یا کسی اور سے اگر اس قسم کی کوئی حرکت جو ان کو ناگوار گزرے، گراں گزرے تو فوراً لعنت ملامت شروع کر دیتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، اس پر لعنت، تم پر لعنت۔ تو یہ لعنت کا لفظ کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی چلنے میں بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہی تھی، تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی اور فوراً فرمایا کہ تم اب اپنی اونٹنی سے اتر جاؤ، یہ ملعون ہو چکی ہیں، اس پر لعنت پڑ چکی ہے۔ کیونکہ کون سا وقت انسان کی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے یہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور نکلی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب لعنت کا لفظ ایک بد دعائیہ جملہ ہے، اور اس وقت وہ گھڑی تھی جب اس نے وہ زبان سے اس جانور کو لعنت کا لفظ کہا تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت تھا، تو وہ جانور بھی ملعون ہو گیا۔ تو اس لیے اس قسم کا جملہ زبان سے نکالتے ہوئے منع فرمایا گیا۔ لیکن اس حدیث میں اس آدمی پر لعنت کی گئی ہے، ملعون من ضار مؤمنا، جو کسی ایمان والے کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، او مکر بھی، یا اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے۔ آج ہمارے یہاں دھوکہ ایک آرٹ بن کر اور ایک جو ہے نا مہارت والا عمل بن کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دے تو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا کبھی کتنی مہارت کے ساتھ اس کو ماموں بنا دیا، اس کو الو بنا دیا، اس قسم کا جملہ جو ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اپنی ایک یوں کہہ لیں کہ اپنی چالاکی اور اپنی فن کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل بھی قابل لعنت، ہماری بازار، ہماری مارکیٹیں، ہمارے دکاندار اس قسم کے اس سے بھرے ہوئے ہیں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دوسرے کو دھوکہ دے دینا، یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے، کاروبار کا ایک طریقہ ہے، اس کے بغیر تو کاروبار چلے گا نہیں، اس کے بغیر تو دکانداری چلے گی نہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا کہ بھائی جاؤ میرے لیے ایک گھوڑا خریدو۔ وہ گھوڑا خریدنے گئے اور ایک دیہاتی شخص سے 200 درہم میں اعلیٰ نسل کا، عمدہ نسل کا گھوڑا خرید لے کے آئے اور اسے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو اور میں اپنے مالک سے تمہیں اس کی قیمت دلواؤں۔ جب ان صحابی کے پاس پہنچے تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑی عمدہ نسل کا ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے 200 کے بجائے اسے 400 میں بیچ دو، 400 میں بیچ دو۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ بھئی 200 کی چیز خود آفر کر رہے ہیں کہ نہیں، اگرچہ بیچنے والا اس پر تیار ہے، میں 200 میں بیچ رہا ہوں، لیکن خریدار کہہ رہا کہ نہیں تم مجھے یہ 400 میں بیچو، کیونکہ یہ 200 کا نہیں ہے، یہ تم جو ہے کسی مجبوری کے تحت بیچ رہے ہو، یہ یقیناً 400 کا۔ تو کہنے لگا کہ آپ 400 میں خرید لیں۔ پھر فرمانے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ 400 بھی کم ہے، تم ایسا کرو 600 میں مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے آپ 600 میں لے لیں۔ پھر مزید بڑھایا کہ 800 میں تم مجھے دے دو۔ تو 200 کی چیز ان صحابی نے 800 درہم میں خریدی، 800 درہم میں خریدی۔ تو غلام کہنے لگا کہ حضرت بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ تو 200 میں بیچنے پر تیار تھا، آپ خرید لیتے۔ جیسے کہ ہم اور آپ کی ذہنیت ہوتی نا، ہم یہی کہتے ہیں بھئی جب وہ خود بیچ رہا ہے تو میں کیوں منع کروں، میں کیوں انکار کروں، وہ خود اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اور میرا یہ عمل کہ اس سے اتنی عمدہ اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے میں 200 درہم میں خرید لیتا، حالانکہ اس کی قیمت 200 کی نہیں تھی، تو یہ خیر خواہی کے خلاف ہوتا، یہ حضور کی اس ہدایت کے خلاف ہوتا کہ دین تو خیر خواہی کا نام۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا اللہ کے رسول کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ بیچتے ہوئے گاہک اور خریدار کی کتنی خیر خواہی ہم ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بس یہ سوچ ہے کہ بھئی چیز بک جائے، بھلے خریدار کا بیڑا غرق ہو جائے، خریدار کو گھٹیا چیز مل جائے، 2 نمبر مل جائے، کیسی بھی مل جائے، بس مجھے نفع ہونا چاہیے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ لے کر ہم دکان کھولتے ہیں، یہ سوچ لے کر ہم کاروبار کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے نہ اس کاروبار میں برکت آتی ہے، نہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، بلکہ وہ بے برکتی اور طرح طرح کی نہ ہو۔ کماتا بھی ہے انسان، لیکن وہ کمائی انسان کی یا تو کسی بیماری کی نظر ہو، یا تو کسی تکلیف کی نظر، یا کسی اور جگہوں میں وہ مال صرف ہو جاتا ہے، انسان اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں تک بھی خریدنے پر کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ ایسے لا یعنی مصارف کے اندر اس کا وہ مال صرف ہو جاتا۔ یہ بے برکتی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کما کر تو لے کر آئے، گھر میں آ کر پتہ چلے بھائی فلاں بیمار ہے، لہذا ڈاکٹر کے پاس اتنی فیس چلی گئی، دوائیاں لینے میں اتنی رقم صرف ہو گئی، علاج معالجے میں اتنے پیسے صرف ہو گئے، فلاں جو ہے نا ضرورت میں فلاں کام میں اتنی رقم صرف ہو جائے۔ تو یہ بے برکتی اور نحوست کی چیز ہوتی ہے جو کاروبار میں دوسرے کی خیر خواہی یا بھلائی کو ملحوظ نہ رکھنے اور مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں سہنی پڑتی ہے، بھگتنی پڑتی۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اس بات کی نصیحت فرمائی گئی کہ نہ خود اپنا نقصان کریں، نہ دوسروں کا نقصان کریں۔ دوسروں کا نقصان کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ یہ عمل قابل لعنت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے الٹا خود ضرر اور نقصان پہنچانے والے کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث بننے والا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.